ربیع الثانی کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ، کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گر جاؤ تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے میں نیچے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس چوٹی سے نیچے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا اور اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ، تم ہی خدا ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غائب جانتے ہو اور لوگوں کو غائب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ کہتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غائب کی بات کا تعلق ہے تو خدا مجھے غائب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس بات کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں، تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو النصر بور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مقام سے اسے کاری کی آواز آئی اور وہ چونک گیا۔ ابو النصر نے کاری کی آواز سننے پر لشکر سے رکنے کو کہا۔ انہوں نے سنا کہ کاری سورۃ العمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کر رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ہی ملک و مالک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان پر گہرا اثر کیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا اور سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا اور کہا، خدا نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا۔ پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا، کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار گناہ گار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پہ خصوصی کرم کیا ہے اور مجھ پہ یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا، پرانے زمانے میں انطاکیہ بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں مشہور تھا۔ اس کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی بہت بھاری تعداد موجود تھی۔ بڑے بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے تینوں انبیاء کی نافرمانی کی اور تبلیغ کا کچھ اثر نہ ہوا، اور پورے شہر میں صرف 40 لوگوں نے دعوت حق قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت اذیت دی اور ظلم کی انتہا کر دی، اور ان کی گردنوں میں سوراخ کر کے
اس میں رسیاں ڈال دی گئی اور شہر کے ظالم لوگ ان کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہاں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا اور اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنا اہل خانہ کو دیتا تھا اور ایک حصہ غریب و مسکین کو دیتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ ظالم لوگوں نے ان کی بات کو نہ سنا اور ظالم درندے ان پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنکھیں باہر نکال دی اور اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کنویں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے آری کے ساتھ اس کی گردن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسی ڈال کے اس کو تابوت میں ڈال دیا تھا۔ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے جنت میں بھیج دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، حبیب النجار کو نیک مقام مبارک ہو۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔